ویلکم ٹو رائل گیسٹ. میں حسین خان. آج کے جو ہمارے رائل اور اسپیشل گیسٹ ہیں وہ ایک سینئر ایکیڈیمک ہیں, ایک سینئر ایوارڈ وننگ آتھر ہیں, ایک شفیق استاد ہیں, ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب. ویلکم ٹو آور شو. ویلکم ٹو رائل گیسٹ حسین خان سر. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور آپ کی زندگی کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ کی انٹروڈکشن دی جائے تو مجھے کو 15-20 منٹ لگ جائیں گے, تو میں نے سوچا کہ آپ سے ہی پوچھ لوں. آپ کا نصف صدی کا تجربہ ایز این ایکیڈیمک, مور دین 50 ایئرز اور اراؤنڈ 50 ایئرز آپ نے ٹیچ کیا. پریسٹیجس تھنک ٹینک الاف کلب کے آپ چیئرمین ہیں. کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کے آپ چیئرمین میس کمیونیکیشن اور سینئر ڈین رہے ہیں. لاہور لیڈز یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن کے آپ چیئرمین رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن کے آپ چیئرمین رہے ہیں, اور بہت کچھ. تھوڑا سا آپ اور اپنے بارے میں بتائیں. کام جہاں تک مختلف جگہوں پہ کرنے کی بات ہے تو میں اسکول میگزین کا ایڈیٹر تھا, کالج میگزین کا ایڈیٹر تھا, فیصل آباد اس وقت لائل پر تھا وہاں. ساتھ ہی میں 4 سال تک وہ اخباروں میں کام کرتا رہا. روزنامہ عوام تھا, خلیق قریشی صاحب اس کے مالک مدیر تھے وہاں. قمر الدیانوی ایک اس کے ایڈیٹر انچارج تھے, بڑے انکریج کرتے تھے بہت. میں نے بہت لکھا اور بہت کچھ کیا وہاں. میگزین کا کالج کا ایڈیٹر ہونے کے علاوہ بزم ادب کا پریزیڈنٹ, بیسٹ ڈبیٹر, بیسٹ اسٹوڈنٹ وہاں. تو اس طرح سرگرمی سے وہ وقت کالج کا مجھے یاد ہے زیادہ, بہت زیادہ سرگرمی. اور کالج کا نظم و نسق جو بلکہ اینول رپورٹ میں پرنسپل صاحب نے میری تعریف کی کہ یہ آنریری پبلک ریلیشن آفیسر کے طور پہ انہوں نے کام کیا اور ہمارے کالج کے نظم و نسق کو بہتر رکھنے میں بہت مدد کی. اور وہ بڑے واقعات ہیں, وہ طویل ہو جائے گی بات. آپ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے کہ آپ ایکیڈیمک بن چکے تھے؟ اور ساتھ نہیں, یہ فیصلہ آباد جو ہے اس وقت لائل پر تھا, اس وقت پڑھتا تھا کالج میں. اور کالج کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ 4 سال کا بڑا سرگرمی سے لکھنے کا بڑا شوق تھا, بڑے مضامین لکھتا تھا. لوگ حیران ہوتے تھے کہ کہاں سے لکھ لیتا ہے یہ, پتہ نہیں نقل کرتا ہے کیا کرتا ہے. لوگوں کو یقین نہیں آتا تو مجھے اور زیادہ اعتماد ہوتا تھا اپنے آپ پہ. کئی کہتے تھے لوگ کہ یہ فلسفے کی کتابوں سے کہیں سے نقل کرتا. میں سوچتا تھا کہ فلسفے کی کتابوں میں تو بہت ہی بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں لوگوں کے, تو اگر یہ فلسفے کی کتابیں میں سمجھتے ہیں پھر تو میں بہت ہی اچھا لکھتا ہوں. تو اس طرح کا اس سے انکریجمنٹ ہوئی. اور یہاں پھر میں نے ایم اے جنرل میں 1967 میں ایڈمیشن لیا کے, اور 69 میں ایم اے کیا. اس دوران ہی اسٹوڈنٹ شپ کے دوران ہی مجید نظامی صاحب علیحدہ ہو کے نوائے وقت سے انہوں نے روزنامہ ندائے ملت شروع کیا. تو اس سے باقاعدہ ملازمت صحافت میں میں نے اختیار کی ان کے روزنامہ ندائے ملت میں, جو 1 لاکھ سے بھی زیادہ چھپ جاتا تھا. اس میں ٹائٹل فیچرز بھی لکھے میں نے اور سب ایڈیٹر کے طور پہ بھی کام کیا. پھر جسارت میں چلا گیا, وہاں سے روزنامہ جسارت ملتان سے نکلا, لیکن میں لاہور آفس کا انچارج تھا. یہاں سے ان کو 2 صفحے بھی تیار کرا کے وہاں بھجواتا تھا. اور جو امپورٹنٹ خبریں پی پی آئی کی ٹیلی پرنٹر مشینیں یہاں کے دفتر میں لگی ہوئی تھیں. پی پی آئی کی سروس ملتان میں نہیں تھی, وہ جو ایکسکلوسو خبریں میں ان دنوں میں نے 16 گھنٹے کام صبح 8 سے رات کے 2 بجے تک کیا, وداؤٹ اینی ویکلی آف, کوئی 6 مہینے تک, بڑی سخت محنت. اور پھر یہ تھا کہ آفریں تھیں. اس کے بعد جو حنیف رامے صاحب ہیں, مکتبہ البیان ان کا تھا, میں نے ان کے اس مکتبے کے لیے کئی کتابیں ان کے لیے ترجمہ کی. بہت خوش تھے میرے کام سے. پھر جب انہوں نے شروع کیا ندائم اپنا مساوات روزنامہ پیپلز پارٹی کا, بلکہ ان کا سب سے, جب وہ سیاست میں آئے, سب سے پہلا انٹرویو بھی میں نے شائع کیا لائل پر کے ایک اخبار میں. وہ لا کے دیا, بڑا پسند آیا انہیں, کہنے لگے بہت اچھا لکھا. جسے بھی وہ آتا تھا کوئی کہتے ہیں یار اور لے کے آؤ, میں 100 کاپیاں اور لے کے آیا لائل پر سجا کے. ڈاکٹر صاحب, آپ استادوں کے استاد ہیں. جتنی دیر آپ نے ٹیچ کیا اس شعبے میں, آپ کے استاد کون تھے؟ میں نے بتایا کہ مسکین اجائی صاحب تھے, اور وارث میر صاحب تھے, ڈاکٹر عبدالسلام خورشید تھے. اس وقت اور کئی وزٹنگ جو اکمل علیمی صاحب, اور جو جیسے فاروق نثار صاحب, اور دوسرے لوگ فیلڈ سے بھی آتے تھے, ان سے بھی ہم پڑھتے تھے. تو یہ بڑے اچھے اپنی جگہ رائٹر تھے, مصنف تھے کتابوں کے. اردو میں انہوں نے بڑی لکھی. وارث میر صاحب نوائے وقت میں بہت اچھا کالم لکھتے تھے. اور یہ اس طرح سے مجھے خوش قسمتی تھی کہ پڑھائی کے دوران ہی
یہ اساتذہ کی رہنمائی بھی تھی اور ملازمت بھی مل گئی. اور پھر مساوات میں نہیں گیا میں. نسیم حجازی صاحب نے ملت پاک نکالا, بہت بڑے ناول نویس اور روزنامہ کوہستان کے چیف ایڈیٹر تھے نسیم حجازی. انہوں نے اپنا ملت افطروزہ ملت پاک نکالا, تو اس کے لیے آفر کی مجھے. جب آپ پی ایچ ڈی کر رہے تھے جی جی, تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یو ول بی این ایکیڈیمک؟ نہیں, وہ تو میں نے ٹیچر تو پہلے بن گیا میں. اچھا. تو اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ٹیچر کے طور پہ, کیونکہ وہ اگر نہ میں کرتا مجھے پتا تھا کہ پھر وہ ترقی کے راستے ان کے لیے, ٹیچر کے لیے یونیورسٹی کے لیے کوئی نہیں ہے. اگر آپ ٹیچنگ میں کب آئے اور پھر کس طرح شروع ہوا؟ یہ میں نے بتایا آپ سے کہ اخباروں میں میں کام کرتا تھا, تو ان دنوں میں ہفتہ روزہ میں نے جوائن کر لیا تھا زراعت نامہ, جو زراعت کے محکمے کا رسالہ تھا. تو اس میں بھی لکھتا تھا, ادھر ادھر کئی اخباروں وغیرہ میں لکھ لیتا تھا مضمون. بیٹھا ہوا تھا ایک دفتر میں, تو ایک بہت معروف اپنے وقت کے جاوید صاحب تھے, وہ حجازی صاحب سے, مسکین حجازی صاحب کے ساتھ آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ یہ دیکھیں شفیق صاحب, آج آپ کو ہم پروفیسر بنائے ہیں شعبہ صحافت کا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, اور یہی تھا لکھنے لکھانے کا کہ میں نے صحافی رہنا. تو میں نے کہا کہ حجازی صاحب سے میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں مطلب حجازی صاحب سے پوچھ لو. تو وہ میں نے حجازی صاحب سے پوچھا, جی مجھے مل سکتی ہے ملازم؟ انہوں نے کہا شفیق صاحب آپ کو نہیں تو اور کس کو, ہمارے آپ کو پتہ ہے ایک جگہ خالی ہوئی ہے. تو مجھے ڈاکٹر بسام خورشید جو چیئرمین ہیں, انہوں نے مشورہ کیا, میں نے آپ کا نام لیا, تو انہوں نے فوراً کہا ہاں وہ صحیح ہے, اسے لے آؤ, وہ آ جائے تو وہ اچھا ہے. بس اس کے بعد وہاں چلے گئے. اور پھر وہ ہر سٹیپ پہ اسسٹنٹ پروفیسر بننے کے لیے, ایسوسیٹ پروفیسر بننے کے لیے, پروفیسر بننے کے لیے ہر بار اپلائی کرنا پڑتا ہے, کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. جو بھی اپلیکینٹ آ گئے, وہ اگر کوئی باہر سے بہت اچھا آ گیا تو آپ نہیں ہو سکیں گے, آپ وہیں رہیں گے, اور وہ آ کے اوپر والی پوسٹ میں. تو خاصی محنت اور کوشش تھی. اور اس طرح پنجاب یونیورسٹی میں میں نے 38.5 سال, اتنی سروس بہت کم لوگوں کی ہے ٹیچنگ میں بھی, دوسری بھی جتنی میں نے. کیونکہ لکیلی میں نے بر وقتی میں نے ایم اے کر لیا, بر وقت ملازمت مل گئی, یونیورسٹی کی بھی مناسب وقت پہ مل گئی. 2 سال 2.5 سال کا تجربہ ہوگا اخباروں سالوں کا, تو مل گئی. اور پھر یہاں سے موقع ملا ایم ایس جو ہے پی ایچ ڈی یہاں سے کر لی, اور ایم ایس امریکہ کی یونیورسٹی آف آئیووا سے کیا ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میں. اور اس سے آ کے ٹرین کیا لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو. اور ایک ہم نے ورلڈ کمپٹیشن بھی میں نے جیتا, کریزز انٹرنیشنل اور جیل پیک, 2 فرمیں تھی آسٹریلیا کی اور پاکستانی, ان کے لیے ٹیکنیکل پرپوزل بنائی اور ورلڈ کمپٹیشن جیتا. When you were in University of Iowa, who was one of your favorite professors there جو آپ کو یاد ہو؟ جو وہ تو میرے سپروائزر تھے دن رات, تو ان سے کام رہتا تھا. وہ تھے جوزف ایز کرافٹ, وہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے بانی تھے, اور انہوں نے ہی یہ سب سے پہلا سکول جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں وہاں قائم کیا اس یونیورسٹی میں آئیووا میں. اور اس میں کمیونیکیشن اسٹریٹجیز جو ہیں ڈیولپ کرنا مختلف مقاصد کے لیے, پروگرامز کے لیے, بالخصوص ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور پروگرامز کے لیے کمیونیکیشن کی اسٹریٹجیز, وہ پرفیکٹ مجھے اپنے ٹیچر سے میں نے سیکھا. لیکن ان سے بھی یہاں اپنے ملک کے لیے ان سے بھی آگے میری مہارت ہے, کوئی مجھ سے بہتر. میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی نواز شریف کے پہلے دور میں ان کی ریسرچ اینڈ انالیسس کمیٹی تھی ایک, اس کے تھے چیئرمین اعجاز شفیع گیلانی, ایم آئی ٹی کے پڑھے ہوئے پی ایچ ڈی, بہت جینیس آدمی, جو گیلپ پول کے بھی یہاں انچارج ہیں. وہ تھے چیئرمین. تو میں نے اس میں کنسلٹنٹ گریڈ اے کے طور پہ 1.5 سال کام کیا, اور انہوں نے بہت سراہا اس کام کو. اور وزیر اعظم نے بھی اس وقت ایک آدھ کام ان کو کر کے دیا, اس میں بڑا پسند. اور وہ مجھے, یہ نواز شریف تھے, انہوں نے پھر یہ چاہا کہ میں وہاں چلے جاؤں, لیکن وہ سوچ رہے تھے اس طرح کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا یونیورسٹی کی ملازمت. میں نے کہا کہ یہاں دفتر بنا دیں, یہاں سے ہی میں وہ کام کر دیا کروں گا یونیورسٹی کی ملازمت کے ساتھ. جی.
یہ کچھ ہو رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ ان کی ختم ہو گئی تھی، تو اس طرح کے معاملات چلتے رہے. تو یہ بہت اللہ کے فضل سے جب میں نے چیئرمین 1997 میں بنا، جون 1997 میں پنجاب یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اور 2003 تک رہا، جولائی 2003، 6 سال سے کچھ زیادہ. اس دوران اس میں اسٹوڈیو بنائے، پہلی بار یہ کام کیا، اور کیمرے اور لائٹس اور ایڈیٹنگ کا سامان کسی دوست سے ہی مستعار لے کے اپنے نوجوانوں کو سکھانا شروع کر دیا. اس وقت تو کیمرے بھی مختلف ہوتے ہیں. ہاں جی، اسپیشلائزیشن، اسپیشلائزیشن 3 بنائی ہم نے، 6 اسپیشلائزیشن بنائی. پہلے پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ، میس کمیونیکیشن تھیوری اینڈ ریسرچ، ایک پرنٹ میڈیا اینڈ آن لائن جرنلزم، ایک تھا الیکٹرانک میڈیا، اور ایک ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن. اس طرح 5-6 ہم نے اسپیشلائزیشن. لیکن جب 1 سال یہ شروع کیا تو پھر یہ محسوس ہوا کہ بہت زیادہ اسٹاف بھی اتنا ہی چاہیے، اتنے کورسز الگ کلاسیں ہوں گی ان کی. تو پھر ہم نے 3 کر دیں، کیونکہ اس میں یہ رہا تھرو آؤٹ. ہم نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے تھیوریٹیکلی پڑھاتے ہیں، پریکٹیکل کچھ بھی نہیں کرا کے بھیجتے. ہم کہتے تھے انہیں کہ یہ جو پریکٹیکل ہے، ترجمہ کرنا، ایڈیٹنگ کرنا، سب ایڈیٹنگ کرنا، وہ تو 1-2 مہینے میں بندہ جان جاتا ہے کام. لیکن ہم ان کی تھیوریٹیکل جو بیک گراؤنڈنگ کر کے بھیجتے ہیں، تھیوریٹیکلی مضبوط بنا کے، اور ایتھکس جو ہیں، لا جو ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں، ہسٹری بھی پڑھاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے ویژن براڈ کرتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کیپیسٹی کا جرنلزم کی، اور اس کی جو تاریخ ہے، اور جو ہمارے مولانا ظفر علی خان نے، محمد علی جوہر نے، سر سید احمد خان نے جو شاندار روایات قائم کی تھیں صحافت کی، اور کس طرح خدمت کی تھی قوم کی، وہ ان کے سامنے لاتے ہیں ہم. یہ سارا کچھ غیر معمولی ہے. اس سے بڑا مضبوط اور ساؤنڈ بنتی ہے پرسنالٹی ایک جرنلسٹ کی اگر یہ سب کچھ جانے. تو لیکن وہ شکایت رہی، تو اس کے لیے پھر ہم نے وہ پریکٹیکل کا، میں نے اپنے دور میں یہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی اخبار سالے اپنے تیار کریں، چھاپیں، اور اس کو پریکٹیکل کر کے اس کے اوپر پروجیکٹس پہ نمبر لیں. مختلف پریکٹیکل پروجیکٹس جو ہیں، اس پریکٹیکل کے لیے زیادہ کام میں نے شروع کیا، اور لائسنس لیا، اس کے لیے حاصل کیا. اکوپمنٹ یونیسکو سے فری حاصل کیا. اسٹوڈیو بنایا، ٹی وی کا ریڈیو اسٹیشن قائم کر دیا پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہی. ہاں جی، یہ پہلی بار تھا. وہ جو ایشیا فاؤنڈیشن کا تھا، اور پھر یہ یونیسکو کا تھا آفیسر. تو اس وقت تو صرف پی ٹی وی تھا پاکستان میں، آپ کو کہاں سے یہ خیال آیا؟ نہیں، یہیں سے تو آیا. میں نے دیکھا کہ اب یہ مستقبل میں یہ جو الیکٹرانک میڈیا کی پروڈکشنز ہیں، خاص کر ویژول پروڈکشن، ویڈیو پروڈکشنز، ان کا بہت زیادہ جو انٹرنیٹ کا جو آ رہا تھا دور، تو یہ میں اس وقت سیٹلائٹ کا آ رہا تھا، تو وہ یہ سیٹلائٹ کا سارا کچھ، تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اب یہ اس کی وجہ سے جامع جہاں نما بن جائے گا ٹی وی. اور سوشل میڈیا کا تو اس وقت تک نہیں تھا اتنا. اور وہ میں نے ٹریننگ میں نے دیکھا کہ کسی بھی ملک میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ جو پروڈکشن ہے ٹی وی کی. ٹی وی کے پروگرام بہت ہی انفلوئنشل ہیں، بہت ہی ذہن و فکر پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور وہ ہمارے ہاں اس میں وسعت آنی چاہیے ہر طرح کے. جیسے ویسٹ میں اتنے زیادہ ہیں، وہ اتنا ایڈوانس ہیں سارے ملک، ہمارے ملک میں بھی ہونے چاہیے. اور وہ میں نے پہلے ہی 3 کم از کم بیچ تیار کر دیے تھے، ٹریننگ دے کے ان کو، نان لینئر ایڈیٹنگ، پروڈکشن، اور کیمرہ ٹیکنیکس، اور اسکرپٹ رائٹنگ، اسٹوری رائٹنگ، اسٹوری بورڈ، اور اسکرین پلے. یہ سارا کچھ ہم نے سکھایا. اور وہ ان میں بڑا کانفیڈنس، بڑی اچھی پروڈکشن، اتنی اچھی ڈاکومنٹری بنائی کہ پی ٹی وی پہ نہیں اس وقت بنتی تھی ایسی اچھی بعض اسٹوڈنٹس نے. اور انہوں نے 3 بیچ تیار ہو چکے تھے جب یہ جو پرویز مشرف صاحب نے 2002 کے قریب شروع ہوئے چینل مختلف، سارے ہمارے فٹافٹ آبزرو ہو گئے، جو بھی اس الیکٹرانک میڈیا کی ٹریننگ لے چکے تھے سارے آبزرو ہوئے. اور ان کے لیے بڑی ایک ریلیف ان کے لیے تھی. میں نے ساتھ ہی ساتھ یہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پاس اکوپمنٹ تھا، ان سے درخواست کرنی شروع کی کہ ہمارے کچھ لوگوں کو ریڈیو پروڈکشن، ہم ریڈیو اسٹیشن شروع کر رہے ہیں، ٹی وی پروڈکشن کی پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے کچھ سہولت مہیا کریں.
اور ساتھ ہی میں نے ریڈیو اسٹیشن کو لکھا کہ ہم ریڈیو اسٹیشن بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ٹریننگ کا، اور ساتھ اپنے ٹیچرز کو تیار کیا کہ آپ ٹریننگ کے لیے ادھر جائیں 2-3 ٹیچر، تاکہ ہمارے خود پرماننٹ ٹیچرز میں ریڈیو ٹیکنیکس ٹی وی ٹیکنیکس کے جاننے والے ہوں۔ اچھا، اب آپ نے اتنی دیر پڑھایا، پہلے آپ کے استادوں کی بات ہوئی، میں آپ کے اسٹوڈنٹس کے کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو میں مانتا ہوں کہ میں ہوں، مگر میرے علاوہ آپ کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ کون رہے ہیں؟ آپ 2-3 گنوا سکیں جو اس وقت بہت سکسیزفل ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں۔ یہ دیکھیں اس وقت تو یہ نہیں تھے، لیکن بعد میں بن گئے Obviously. لیکن ظاہر ہمارے بھتیجوں کی طرح تھے، کیونکہ ان کے والد ہمارے کولیگ تھے، میرے ٹیچر بھی تھے، اس طرح میرے وہ سمجھیں کہ بھائیوں کی طرح ہیں۔ حامد میر، جی، ان کے والد کا میں اسٹوڈنٹ تھا، بڑا فیوریٹ تھا، اور وہ پڑھ کے میرے مضمون سناتے تھے اسٹوڈنٹس کو کہ یہ دیکھیں یہ سچی بات ہے۔ فوری طور پہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس موضوع پہ لکھیں، مجھے کہا جاتا ہے کہ فوری بیٹھ کے ایک جو ہے رینڈم فوراً میں تو نہیں لکھ سکتا، یہ بندے نے لکھا ہے۔ اس طرح کر کے میری بڑی انکریجمنٹ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار آپ بڑے رائٹر ہیں، ہمیں تو رش کرتے ہیں آپ کے، اس طرح کے لفظ بولتے تھے۔ تو اور بندہ ظاہر انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے ہر کسی۔ تو آپ کے تو اسٹوڈنٹس وہ اب کون ہیں؟ میرے استاد تھے، اور پھر یہ ہیں، اور دوسرے رضا خان پی ٹی وی میں ہیں آج کل، آپ کے اسلام آباد میں۔ ہاں جی، اچھا، آپ ہی کی طرح ہیں، بہت اچھے انگلش میں فلوئنٹ، بہت اچھے سچے کھرے پاکستانی، اور بڑا وسیع نالج آپ کی طرح، بالکل آپ کا دوسری شکل ہے۔ ان کے بھی کچھ جو انٹرویو وغیرہ ہیں انٹرنیشنل پرسنالٹیز کے کرتے رہتے ہیں، یہ امبیسڈرز کے کرتے ہیں ویب اس پہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو سلمان غنی ہیں یہاں اس کے دنیا میں ٹی وی میں بھی، اور وہ آپ کے فیوریٹ اسٹوڈنٹس میں تھے؟ تو جی مجاہد منصوری صاحب ہیں، جی جی، پروفیسر مغیث الدین تھے، تیمور الحسن آج کل میں ان کے ماتحت کام کر رہا ہوں، اچھا اچھا، اس کے ہیں، اور حنان صاحب ہیں، حنان احمد جو ہمارے وہ ڈین تھے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں، مغیث الدین، حنان، میاں حنان، اور یہ منان، سوری۔ آپ نے اتنی دیر ٹیچ کیا، اگر آپ سے پوچھا جائے واٹ از دا فلاسفی آف ایجوکیشن تو آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے اس کو؟ دیکھیں فلاسفی تو یہ ہے کہ ساری عمر انسان سیکھتا ہے، جو مشاہدہ کرتا ہے، جو تجربات حاصل ہوتے ہیں، اس کے پیش نظر وہ آگے کا لایا عمل تیار کرتا ہے، اور حال میں اپنے آپ کو اپنی صفیں درست کرتا ہے، اپنی سمت درست کرتا ہے۔ لرننگ یہ ساری عمر کہتے ہیں کہ مہ سے لہد تک وہ ساری چلتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جو تعلیم ہوتی ہے اسے ہم انسٹرکشن کہتے ہیں۔ دیٹ از اسٹرکچرڈ اینڈ ڈن انڈر دا سپرویژن اینڈ گائیڈنس آف ٹیچرز۔ بالکل، اسٹرکچر اس طرح کی جاتی ہے کہ مختلف طرح کی مختلف شعبہ ہے زندگی میں جا کے عملی کام کرنے میں بھی سہولت رہے، اور ویسے بھی دنیا کے معاملات کے ویژن جو ہے اس کی بصیرت میں بھی اضافہ ہو۔ سارا ایتھکس اور ڈسپلن کی تربیت تو سارے چھوٹے اسکول کے زمانے سے لے کے ہی ہوتی رہتی ہے، چلتی ہے آگے تک، اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے انسان کے کردار میں کہ کتنا اس نے خود کو سیلف ڈسپلن کیا ہے، اور کتنا ایک بے پرواہ ہے ہر چیز سے۔ تو اگر ڈسپلن کر لیں اور ٹارگٹ ہو، نصب العین رہے سامنے، تو زیادہ تندہی سے خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں۔ اور اکثر یہ بھی ٹرینڈ چلتے ہیں کہ ڈگری بس لے لیں، ادھر سے ادھر سے نقل وقل، یہ وہ کچھ جس طرح سے بھی بائی ہو کر کرو، تو اس طرح کا بھی ٹرینڈ ہے، اور بہت افسوسناک ہے۔ اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو امپروو نہ کرنا، اپنے ذہن کو جلا نہ بخشنا، ذہن میں وسعت جو زمانے میں پیدا ہو رہی ہے اس طرح سے وسعت نہ پیدا کرنا، جو چینج آ رہی ہے اس کے مطابق اڈیپٹ نہ کرنا، اور اپنے آپ کو تیار نہ کرنا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ ویسے ہی جال سازی کر کے ڈگری کی ایک کاغذ لے لینا وہ کیا مسئلہ ہے۔ تو لیکن یہ بھی ہے، بہت زیادہ چلتا ہے آج کل۔ خاصے لوگ جو ہیں سیریس، اتنے سارے کے سارے نہیں، کچھ ضرور ہوتے ہیں، اور آدھے کے قریب ایسے اسٹوڈنٹ ہر کلاس میں ہوتے ہیں کہ ان میں چند ایک تو بہت سیریس ہوتے ہیں، بہت ڈسپلنڈ، بہت سیریس، نائس اور توجہ دینے والے، اور ویسے بھی بریلینٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں،
اور کچھ دوسرے بھی کچھ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتا ہے, اپنے آپ کو انہوں نے ڈسپلن میں رکھا ہے, لیکن کچھ آدھے کم کم ایسے ہوتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ یہ چلنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. سر میں ایجوکیشن کی ٹاپک پہ مزید ڈسکس کرتا ہوں, مگر ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں. جی ناظرین, ہم اس وقت بات کر رہے تھے ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کے ساتھ. ہم ان کے ساتھ مزید ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین, ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن, اب پاکستان میں بہت ساری ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم میں یہ مسائل ہیں اور یہ مسائل ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اگر ایجوکیشنل سسٹم کو اگر ہم ایڈوانس کریں, آگے بڑھائیں, تو ان میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں, ایجوکیشن تو ان کے لیے سارا انتظام کیا ہے. جی والدین بھی, ان کے پیٹرن بھی اسٹوڈنٹس کی اتنی سیکریفائس کرتے ہیں, ہول ٹائم انہیں اس کام پہ لگاتے ہیں کہ بچہ آپ تعلیم حاصل کر لو, زیادہ سے زیادہ لرن کر لو. تو وہ اگر سیریس نہ ہوں تو ٹیچر جتنے بھی اچھے ہوں, ادارے میں جتنی بھی فیسلٹیز ہوں, ریسرچ کی, کمپیوٹر لیبس کی, دوسری ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے, جی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. پھر بالکل وہ جب تک خود سیریس نہ ہو, خود اس میں ایک ارج نہ ہو کہ میں نے لرن کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور آگے میری شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے, اور مجھے زندگی میں کامیابی کے لیے سکلز جو حاصل کرنے ہیں, نالج حاصل کرنا ضروری, وہ اس میں کمی نہیں میں نے چھوڑنی. یہ اگر خواہش نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. تو اب یہ دیکھیں, دو چیزیں ہم نے, یہ جو ایلاف کلب ہماری تنظیم ہے اس میں بھی یہ پچھلے اجلاس میں بھی یہ ڈسکس کیا ڈیٹیل سے, اور اسی نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں کہ دو کام تو حکومتوں کو ضرور کرنے چاہیے. ایک تعلیم پہ بہت توجہ دینی چاہیے, دوسرے صحت پہ. اور یہ جو ہماری جو موجودہ یہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی, اس کے پیش نظر بھی یہ دو باتیں ہیں. یہ فری پورا ہیلتھ کور جو کر رہی ہے, یہ تو ہیلتھ کور کا تو ہو ہی جائے گا. جی اور کمپلسری ایجوکیشن فار آل, کمپلسری کوالٹی ایجوکیشن فار آل, یہ جو دو چیزیں ہو جائیں تو دیکھیں, اب جو بچے اسکول نہیں جاتے, کئی کروڑ جو ہر سال رہ جاتے ہیں اسکول جانے سے, ان کو جھڑکیں ملتی ہیں, ماریں کھاتے ہیں, گالیاں کھاتے ہیں, اور وہ ان کی شخصیت کو کچل دیا جاتا ہے. اچھا, اسی کے اوپر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈانٹ شانٹ تو استادوں کا حق ہوتا ہے, وہ ڈانٹ بھی سکتے ہیں. فزیکل ابیوز کے بارے میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فزیکل ابیوز جو ہمارے چھوٹے شہروں میں جو بچوں کی جو مارتے ہیں ان کو, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ایز این استاد؟ وہ تو گھروں میں بھی والدین مارنے سے باز نہیں آتے, جیسے مغرب میں ہے ویسے ہی وہ قوانین ہمارے ملک نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں. چارٹر فار چلڈرن رائٹس جو 47-44 کے قریب اس کی آرٹیکلز ہیں. محترمہ بے نظیر صاحبہ نیو یارک گئی تھی 1990 میں, سائن ہوئے تھے, سربراہی کانفرنس ہوئی تھی. تو اس کے سلسلے میں ابھی تک یونیسیف وغیرہ والے آ کے یہ پرسو کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ کو. بہت سارے قوانین ہی نہیں بنے, ابھی جو بنے ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہے. بٹ یو تھنک اٹس رانگ obviously, right? تو وہ گھروں میں مارنا پیٹنا ظاہر ہے کوئی اس کی سینس نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, اس کے بغیر نہیں ٹھیک ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ آپ چھوٹے بچے جو بالکل معصوم ہیں ان کو پیار سے, وہ بھی تو یورپ والے بھی, امریکہ والے بھی, سارے ایسے ان کو پیار محبت سے پڑھاتے ہیں. ان کی شخصیت اندر سے مضبوط ہو جاتی ہے ایک بار, اور وہ زندہ رہنا, آگے بڑھنا ان میں ارج پیدا ہوتی ہے. سیلف کانفیڈنس جو ہے ان کا ضائع نہیں کرنا چاہیے. اچھا, بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ریلیشن شپ میں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اوپینینیٹڈ کرنے سے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں یو مسٹ فالو. تو آپ ویسٹ میں بھی پڑھے ہیں, پاکستان میں بھی پڑھاتے رہے ہیں, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ جب ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں چلے جاتا ہے تو اس کی رائے قائم ہو, چیزوں کے بارے میں وہ اختلاف جو کرے. آپ بات کہہ رہے ہیں یہ میں نے ساری عمر یہ کوشش کی انہیں بلانے کی. رائے میں ہمیشہ سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کے خیال میں یہ جو میں پڑھانے لگا ہوں یہ اس کا کیا مطلب, یہ کیا چیز ہے,
کوئی تھوڑا سا رف سا آئیڈیا ہی قائم کریں, پھر وہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اٹینٹو ہو جاتے ہیں, اس موضوع کی ٹاپک کے سلسلے میں سینسٹائز ہو جاتے ہیں. جب پوچھوں اور نہ کسی کو پتہ ہو, اپنے آپ کو فوراً ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں کیا سوچوں, کیا میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں, ہر کوئی الرٹ ہو جاتا ہے. اگر اسٹوڈنٹ آپ سے اختلاف کرے تو آپ کا کیا رویہ؟ میری عرض سنیں کہ میں اس کی اٹموسٹ کوشش کرتا ہوں اپنے کلاس میں کہ ان کو ڈسکشن کی طرف لاؤں. بالکل, وہ اپنی رائے دیں, اختلاف کریں, بتائیں, کوئی نیا آئیڈیا سامنے لائیں. وہ خاموش, کسی کو پھر نام لے کے جب بلاتا ہوں وہ بھی سر مجھے نہیں پتہ, وہ ٹریننگ نہیں ہوئی, خاموش نہیں, وہ ٹریننگ ہی نہیں ہے, بالکل مزاج بھی نہیں ہے. بھئی ہمیں تو, ہم بھی کوئی عام سے اسی معاشرے کے, ہمارے والد چھوٹے موٹے چودھری تھے اپنے شہر میں, تو بی اے کیا ہوا تھا انہوں نے, ذرا پڑھے لکھے تھے, اس لیے وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ آگے بیٹھنا بھی ہمیشہ, یہ نہیں مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ تم نے پچھلی طرف بیٹھے ہو, اگلے ڈیسک پہ بیٹھنا ہے, اگلی کرسیوں پہ. تو ہم آگے بیٹھتے تھے اور کوشش کرتے کوئی سوال پوچھیں, اور کوئی, یہ ہمیشہ ہمیں تربیت دی گئی تھی تھوڑی سی گھر سے کہ آگے بس اچھے جو ایکٹیو بچے ہیں, اسٹوڈنٹس جو الرٹ ہیں, ان میں سے ہونے. تو بہت ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھے, میڈیاکر تھے, لیکن یہ ضرور ہم نے کیا. لیکن اب ایسے ملتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی, پتہ نہیں انہیں کسی نے جیسے سمجھا کے بولنا نہیں ہے, بالکل جیسے کوئی سکھایا ہوا ہو ان کو کہ کہیں ڈسکشن میں حصہ نہ لے کے بیٹھ جائیں. یا شاید یہ بھی ہو بعض صورتوں میں کسی کے ساتھ آئی ہو, کسی نے کھل کے اپنا, بھئی کوئی بھی کسی بھی فرقے, مذہب, کسی بھی جماعت کے امی مخالف ہو سکتا ہے. اگر یہ بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو میں تو کبھی نہیں, بے شک مجھے میری بات کو سختی سے رد کرے تو میں 1 منٹ کے لیے, 1 سیکنڈ کے لیے, میرا مذاق اڑانے کی بھی کوشش کی, میں نے سیکنڈ کے لیے بھی. یہ تو آپ کا بڑا پن ہے نا. وہ نہیں, کیونکہ بچوں کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ان کو اچھی تربیت تو ہم نے دینی ہے نا, جس سطح پہ بھی ہیں وہ, اگرچہ اب میچور ہی ہوتے ہیں یونیورسٹی سطح پہ. تو لیکن ہے کہ وہ جو زیادہ ڈسکشن, بڑی کوشش کرتا ہوں میں ہمیشہ ہر کلاس میں شروع سے ہی میں ان سے پوچھنے سے شروع کرتا ہوں کہ کوئی اس پہ اپنی رائے دے سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے. اور پھر جب میں کچھ بتاتا ہوں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو انوالو کروں. تو وہ انوالومنٹ جو مجھے بہت کم محسوس ہوتی ہے بچوں کی طرف سے, علمیہ یہ ہے بڑی کم محسوس ہوتی ہے. کوئی انوالو بھی ہوں, میں انہیں بار بار یہ بھی کہتا ہوں کہ بھئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ آپ کا یہ جو پروفیشنل سبجیکٹ ہے, اس میں لکھنا لکھانا یہ کرنا سارا بہت امپورٹنٹ ہے. کتابوں سے اتنا نہیں جتنا کہ آپ, میں بتا رہا ہوں نا, تو مجھ سے سوال کریں, جو کوئی بڑا تھوڑا بہت بھی شبہ ہے یا آپ کوئی ابہام ہے آپ کو, تو وہ وضاحت کرنے کے لیے پوچھیں, سوال کریں. تو آپ پھر یہ ہے کہ یہ کلاس کے لیکچر جو ہیں ان کو ہی غور سے سن لیں. بالکل بالکل, ان کو غور سے پوری توجہ سے انوالو ہو کے سنیں. باقی نہ بھی مطالعہ کریں پھر بھی آپ ٹھیک ٹھاک گو تھرو ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا لیکن وہ بھی نہیں, اس میں بھی نہیں ہوتے. اچھا, یہ ایک بڑا بچکانا سا سوال ہے مگر میرے ذہن میں ہمیشہ یہ پھرتا رہتا ہے. 2 بڑی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں جن کو مڈل کلاس اور مڈل لوور کلاس زیادہ انوالو جن میں ہوتی ہے. ایک ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ایک ہے پنجاب یونیورسٹی. اگر آپ ان دونوں میں چوز کریں, ناظرین دیکھ رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ شو, کہ وچ ون از بیٹر اور کریئر یونیورسٹی فار بیٹر ہے نا. اچھا, کیونکہ وہاں انٹریکشن ہوتا ہے, وہاں موجود ہیں ٹیچر ہیں, سارے آپس میں ملتے ہیں. اور یہ ریسرچ بھی ایک بتا رہی ہے بار بار کہ جتنا کلاس کے لیکچرز ہیں نا, میں نے جو کہا کہ ان کو انوالو کرنے کی, خود اپنی اوپینین دینے کی ان کو جب بات کرتا ہوں جی, تو میرے سامنے نہیں تو آپس میں, تو بعد میں جا کے تو ڈسکس کرتے ہی ہوں گے نا, کنٹین پہ بیٹھ کے ادھر ادھر برآمدے میں کھڑے ہوئے. تو یہ جو ریسرچ کئی جگہ پہ یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جتنا کلاس سے باہر اپنے پیئرز کے ساتھ ڈسکشن اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے لرننگ ہوتی ہے, اتنی کلاس میں نہیں ہوتی. اچھا, میں ایک مزے کا سوال آپ کو, اتنی کلاس میں نہیں ہوتی. میری ایک جاننے والی تھی, وہ شادی کروا کے ابراڈ چلی گئی, یورپین کسی ملک میں نا, تو اس نے بیچلرز کیا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی سے اور ماسٹرز کیا ہوا تھا لم سے. تو وہ جب گئی جاب لینے تو انہوں نے کہا یار ہمیں پنجاب یونیورسٹی کا تو پتہ ہے, یہ لمس کیا ہے. تو وہاں سے وہ ہنسنا شروع ہو گئی کہ دیکھو یار یہ ریکگنیشن ہے, یہ تو ہے نا. تو پنجاب یونیورسٹی کا گلوبلی ان کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ یونیورسٹی ہے, تو اس کا نام عبدالسلام اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. علامہ اقبال یہاں سے وابستہ ہے, ان کا نام اس یونیورسٹی سے یا گورنمنٹ کالج سے ساتھ ہے. تو
تو بہت بڑی بڑی شخصیتیں پیدا کی، بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، کئی وزیر اعظم پیدا کیے، کئی دوسرے لوگ، یہ جو تھا وزیر اعظم گیلانی، یہ بھی ہمارا شاگرد تھا، میس کمیونیکیشن اس نے کیا ہمارے پاس. تو کئی لوگ تھے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو گئے یا جنہوں نے سائنس اور ریسرچ اور تحقیق کے سلسلے میں بہت بڑا کام کیا. سر آپ اتنے سینئر ایکیڈیمک ہیں، ایک میڈیا آبزرور بھی ہیں، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میڈیا کا رول آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ یعنی کہ ہم ایک گروپ آف میڈیا کو دیکھیں تو وہ خوف پھیلا رہا ہوتا ہے، دوسرے گروپ آف میڈیا کو دیکھیں تو وہ ایک ڈپریشن کا عالم پھیلا رہا ہوتا ہے، تیسرے گروپ آف میڈیا کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ایک نا امیدی پھیلا رہا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کو غدار کہنا اور ایک دوسرے کو پن پوائنٹ کرنا، ایجوکیشنل محاذ پہ تھوڑا سا لیس کام کرنا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے سینئر ایکیڈیمک؟ یہ صحیح ہے کہ جو کردار دیکھیں، ایک جو میڈیا کے متعلق کہتے ہیں کہ انفارم، ایجوکیٹ اینڈ انٹرٹین، یہ تین کام کرتا ہے، لیکن جو ایجوکیشن کا ہے وہ کام تو نہیں کرتا ہے، بالکل کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کی ذہنی تربیت جو ہے، ایک علمی انداز فکر جو ان میں پیدا کرنا جو ہے جی، اور ان کو سمت دینا، امید دینا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ جو متحارب سیاسی جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کچھ وہ اچھالا جاتا ہے، بلکہ کہہ کے ان سے کلوایا جاتا ہے. اینکر پرسن انگیخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی کچھ بولو دوسروں کے خلاف تاکہ گرما گرمی ہوئے تو ہمارا کاروبار ٹھیک رہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. مقصد جو ہے وہ سامنے قوم کی بھلائی کا، قوم کے استحکام کا، یکجہتی کا، یگانگت کا جو مقصد ہے اور سمت دینے کا قوم کو اس کی منزل کی طرف لے جانے کا، وہ کبھی پیش نظر ہمیشہ رہنا چاہیے، کبھی نظر سے ہٹنا نہیں چاہیے. تو یہ جو معاملہ ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی کہ کیا کریں یہ میڈیا، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ یا آپ کے بچے جو آج کل سوشل میڈیا کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو گئے ہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کا بتائیں، یہ جو اتنا یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، کیا اس کا علاج ہو. ہم انہیں کہتے ہیں کہ if you first of all decide why you want to use these media, what is your objective، یہ پہلے تعین کریں کہ کس مقصد کے لیے ٹی وی یا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے اور کتنی دیر کرنا ہے. کسی زمانے میں تھا، ہم جب پڑھتے تھے ہم نے ٹائم ٹیبل سرانے پہ رکھا تھا لگا کے کہ کتنے بجے کھیلنا ہے، کتنے بجے کھانا ہے، کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، صبح اذان کے بعد نماز کے بعد سیر کرنی ہے، پھر ناشتہ، یہ اسکول روانگی، پورا اس کے مطابق کرتے. والدین کہتے کہ بھی دیکھو ادھر ہم زور سے زیادہ پڑھنا، 2 بج گئے رات کے، تو وہ کہتے ہیں صبح اسکول نہیں جانا، سو جاؤ، بند کرو. اب اس وقت تک بیٹھے ہوئے کہانیاں لکھتے رہتے. ہم کیا کرتے تھے، پڑھتے تو ہم بھی نہیں تھے، وہ کہانیاں لکھنے کا چٹکارا. تو وہ پھر انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا لکھتا رہتا ہے، تو وہ پھر آگے سونے کا کہتے تھے. تو اب وہ رواج ہی نہیں ہے غالباً، بہت کم ایسے بچوں کے سلسلے میں ہوتا ہوگا ٹائم ٹیبل کہ وہ فالو کریں. تو اس سے پھر یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو اپنے جو سبجیکٹ سے متعلق انفارمیشن نالج حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے تھے، اس کے لیے 4 گھنٹے 5 گھنٹے استعمال کریں. نوجوان اپنے سبجیکٹ کا جو ریڈنگز ہے اس میں پڑھیں، دیکھیں. لیکچرز بھی یوٹیوب پہ ہر سبجیکٹ سے متعلق تقریباً ہیں بے شمار، اچھے سے اچھے پروفیسروں نے دیے ہوئے جی، وہ بھی دیکھیں. تو لیکن یہ جب تک یہ شیڈول نہیں کرتے لوگ کہ کتنی دیر کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کہتے ہیں نا، یہ کسی کا مشہور قول ہے کہ جو لوگ اپنا کوئی مقصد نہیں رکھتے ان کو ہمیشہ وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں جن کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. کیا بات ہے. یہ ٹی وی والوں کا، اخباروں کا، میڈیا کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اپنے اشتہاروں کی آمدنی حاصل کریں، اور اشتہاروں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی چیزیں بکیں. تو آپ ان کے ہاتھوں میں دن رات بیٹھے رہیں گے ورنکوں کی طرح، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے، تو پھر وہ ان کے ہی استعمال ہوں گے، آپ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنا دماغ ہی خراب ہوگا، مایوسی پیدا ہوگی، الجھاؤ پیدا ہوگا، کوئی سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے. تو لیکن پہلے مقصد کا تعین کریں اور پھر میڈیا کو استعمال کریں
تو آپ کو آپ کے بچوں کو بہت ہی فائدہ رہے گا. اور یہ جو ایک ہر طرف سے ہنگامہ ہے اور شور ہے اور نیگیٹو ان کا جو اثرات ہیں وہ سارے مسموم کر رہے ہیں فضا کو اور لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں اور بے یقینی پیدا کر رہے ہیں. اور بے یقینی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب طول پکڑتی ہے تو مایوسی پیدا ہوتی ہے. جی بالکل. اور جب مایوسی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی فرسٹریشن کا شکار ہو کے افراتفری کا نفسا نفسی کا چھینا جھپٹی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. اور سارے معاشرے میں پھر بددیانتی اور افراتفری لا لیسنس اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے انڈیویجولز کم از کم باشعور سوجھ بوجھ والے لوگ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اس میڈیا کے استعمال کا ایک مدبرانہ ذہانت بھرا ایک فیصلہ کرنا چاہیے انہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میڈیا کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ول سوشل میڈیا ٹیک اوور مین اسٹریم میڈیا سیٹلائٹ میڈیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے فیوچر بتائیں اور پھر اس کو. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ وسعت دے دی گئی. ایک بوم آیا، ایک دم بوم آ گیا. انہوں نے جو لائسنس دینے شروع کر دیے اور بہت بڑے بڑے کاروباری اداروں کو اور بہت سارے اچھے سوجھ بوجھ والے لوگوں کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی قوم کی رہنمائی کریں، اس کے ذریعے سے ایک اچھی چیز پیدا کریں، اپنا بھی اثر و رسوخ بنائیں میڈیا کے ذریعے. تو وہ اتنی اکانومی، یہ لائف بلڈ ہے نا ایڈورٹائزنگ کا بزنس میڈیا کے لیے، اتنی ہماری اکانومی جو گروم اس میں نہیں ہوئی، اس کی جو پھیلاؤ اتنا نہیں آیا جتنا کہ میڈیا میں آ گیا. تو اتنے میڈیا کو جو ریڈیو اسٹیشن بھی ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے جو چینلز بھی ہیں، ٹی وی کے، اخبارات، ہر گلی کوچے میں لوگوں نے ڈیلی اپنا بورڈ لگا رکھے ہیں گھر کے باہر، دمی اخبار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اشتہار لینے کے لیے. تو اتنا اشتہار کہاں سے آئے گا؟ تو یہ تو قدرتی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے خاص کر میڈیا کے اندر تو کہتے ہیں کہ کریٹو اور زبان و بیان پہ عبور رکھنے والا اور خود پہ اعتماد جن کو ہے اور جو واقعی کوئی سوشل ریفارمز کا ارادہ رکھتے ہیں، خلوص رکھتے ہیں اور سیکریفائز کرنا چاہتے ہیں سچ کو سامنے لانے کے لیے، لوگوں کو شعور دینے کے لیے جو کوشش کرنا چاہتے ہیں. اپنے پیسے بڑھنا یعنی اس سے زیادہ دوسرے کاروبار زیادہ نفع ہے جی، اس میں اتنا نفع نہیں ہے. لیکن یہ تو جو کریٹیوٹی ہے جن میں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کا اور ان کو بہت افیکٹو طریقے سے کمیونیکیٹ کچھ کرنے کا، ایجوکیشن ان کی کرنے کے لیے، ان کے شعور میں اضافے کے لیے کچھ جس میں ایک ہے ہنر، وہ آگے آئیں اس میں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا، اگر دوسرا میڈیا ہے اس میں بحران ہے تو سوشل میڈیا میں تو انڈیویجولز کو امپاورمنٹ ہوئی نا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کوئی بھی اپنا ویب ٹی وی شروع کر سکتا ہے، کوئی بھی ویب اخبار شروع کر سکتا ہے جی، اور اس میں تو کوئی انتہا نہیں ہے، بے شمار وسعت ہے، جتنی چاہیں آپ کر لیں. جتنا آپ میں صلاحیت ہے، جتنا آپ کریٹو ہیں، جتنے آپ انوویٹو ہیں، اتنی ہی آپ کے لیے گنجائش ہے ادھر، اور اس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور تھوڑے وسائل سے وہ سارا کچھ لاکھوں لوگوں تک. کسی زمانے میں ہوتا تھا لوگ چلے پھرے ہوتے ہیں اپنے بغل میں کوئی مضمون لے کے کہ جی ہم چونکہ ضمیر کے مطابق لکھتے ہیں اس لیے ہمارا چھاپتے نہیں، کیونکہ ایک دو اخبار ہوتے تھے، ایک آدھ رسالہ ہوتا تھا، اور ٹی وی بھی جب آیا تو پی ٹی وی تھا اور ریڈیو اسٹیشن چلا آ رہا تھا. تو اس پہ بھی کہتے تھے کہ جی اجارہ داری، کچھ لوگوں کی اجارہ داری ہے اور اچھے لکھنے والوں کو، اچھے کریٹو لوگوں کو سامنے نہیں آنے دے رہے. تو یہ اس طرح کی شکایتیں ہوتی تھیں. لیکن اب اس شکایت کا معاملہ ہی نہیں ہے. اب تو جو بھی ہے سامنے آ سکتا ہے. جو سامنے آئے گا انوویٹو ہوگا، کریٹو ہوگا، وہ آگے بھی پہنچے گا، بہت زیادہ پھیلے گا. تو یہ ایک امید ہے سوشل میڈیا. اور ویسٹ میں، امریکہ میں، وہ بیٹھے ہوئے ہمارے عبدالقیوم حجازی صاحب، یہاں بھی ان کی میڈاس لمیٹڈ وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی، بہت بڑے ایڈورٹائزنگ کے فیلڈ میں ان کا نام ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ 60% امریکہ میں اب جا رہا ہے ایڈورٹائزنگ کا بزنس سوشل میڈیا کو. کیونکہ جو گوگل ہے وہ
ٹارگیٹڈ آڈینس فراہم کرتا ہے ایڈورٹائزرز کو. آپ کا نیٹ فلکس ہالی ووڈ کو کھا گیا. اگر میری کتاب جو صرف صحافیوں کے لیے ہے تو وہ صرف صحافیوں تک ہی 1 لاکھ صحافیوں تک ہی 5-7 بار میرا اشتہار پہنچا دے گا گوگل ٹارگیٹڈ, اور اس کا پورا ثبوت ہوگا, ڈیجٹ کتنے ہوئے کتنے ہوئے, تو اس کے مطابق میں پے کروں گا. تو یہ جو کیپیسٹی ہے دوسرے الیکٹرانک میڈیا جو پرنٹ میڈیا میں ٹریڈیشنل میڈیا میں نہیں ہے, اس وجہ سے ادھر جا رہا ہے, بہت زیادہ بزنس چل رہا ہے, ادھر بھی کافی جا رہا ہے جی. ایک تو میڈیا کا پھیلاؤ پاکستان میں بہت ہو گیا, دوسرے سوشل میڈیا کی طرف بزنس جانا شروع ہو گیا, اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے جی. تو اس طرح سے اشتہاری بزنس جسے لائف بلڈ کہا جاتا ہے, اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ٹریڈیشنل میڈیا. تو وہ مسئلہ تو پیدا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اس میڈیا میں بھی اگر اسپیشلائز کریں, ہیلتھ کے متعلق ٹاپ کے ڈاکٹروں سے آسان سادہ طریقے سے عام لوگوں کے سمجھ میں آنے والے لیکچرز کرائیں صحت کے متعلق, تاکہ پریونٹیو میئرز لے سکیں لوگ, اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے جو ضروری اقدامات کر سکیں. جو یورپ ہے, امریکہ ہے, ایک ہمارے عزیز سے ڈاکٹر, ان کا نام ہے محمد ظہیر, دنیا کے سب سے بڑے پیتھالوجسٹ ہیں, راڈ اسکالرشپ انہیں ملا. آج تک ان کا MBBS کا یہاں کا کنگ ایڈورڈ کالج میں تھے, وہ 66 میں غالباً انہوں نے کیا MBBS. اب آج تک ان کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا, کوئی نہیں ان سے اتنے نمبر لے سکا. اور پاکستان میں؟ ہاں جی. پھر انہوں نے جا کے یہاں کنگ ایڈورڈ He lives in Pakistan? نہیں, اب کینیڈا میں. اچھا. ورلڈ پیتھالوجسٹ ایسوسیشن کا صدر ہے, کینیڈین پیتھالوجسٹ ایسوسیشن کے صدر ہے. ایک PhD انہوں نے امریکہ میں گئے, ڈائریکٹ فل پروفیسر انہوں نے بنایا وہاں, تو وہاں سے PhD کر لی, وہاں سے پھر ڈبل تنخواہ ملی, کینیڈا گئے, وہاں بھی ایک PhD اور کر لی پیتھالوجی کی. ان کی یورپ امریکہ میں ڈاکٹر محمد ظہیر کی کتابیں پیتھالوجی کی پڑھائی جاتی ہیں. یہاں آئے, میں نے پوچھا کہ صحت کے سلسلے میں کوئی بتائیں آپ, ہم کیا کریں, آپ تو باہر ہی چلے گئے, ہمارے ملک کو کوئی فائدہ پہنچے آپ کی باتوں سے. کہنے لگے میں نے آپ اس وقت صرف PTV تھا, کہنے لگے آپ کا میں TV دیکھ رہا ہوں 1 ہفتے سے, اس میں تو ایک بھی صحت کے متعلق پروگرام نہیں آیا. بالکل. تو وہاں تو کئی چینل ہیں دن رات چل رہے ہیں, اور آپ کی قوم افلاطونوں کی قوم ہے, یہاں کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اہل کے گانا گا رہی ہے, پھر ایک قوالوں کی ٹولی آئی تھی, وہ قوالی شروع کر دیتے ہیں, پھر ایک حکومت کی تعریف کرنے کے لیے ایک ٹیم آ جاتی ہے, وہ تعریف کر رہے ہیں گورنمنٹ. اگر ڈسکشن اور گانے اور قوالیاں سننی تھی تو اس کے لیے ریڈیو 100 گنا سستا میڈیم ہے, ایک 100 گنا زیادہ اس کی ریڈیو سے زیادہ مہنگی پروڈکشن ہے TV کی, ایک 100 گنا زیادہ مہنگی ٹرانسمیشن ہے کم از کم, ایک 100 گنا مہنگی ریسیونگ اس کی, جو ایک وہ اتنا سا ٹرانزسٹر ہے اور اتنا بڑا مہنگا TV ہے اس کے مقابلے میں. تو اگر یہ آپ نے کر ہی لیا ہے تو اس کا تو سب سے اہم جو یوز ہے TV کا, اس کا ویژول اسپیکٹ ہے. ساری دنیا جہان کا نالج آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بندے کو پہنچا سکتے ہیں. یہاں تو وہ خبریں پڑھ کے ایک عورت سنائی جاتی ہے, کبھی کوئی فیتا کاٹا ہو گورنر صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب, تو وہ دکھا دیتے ہیں, تو باقی وہ پڑھ کے ہی سنائے جاتے ہیں زبانی بول کے, کوئی اس کے ساتھ ویژول دکھاتے ہی نہیں. سمری ہے کہ ہمیں ویژول کو تو ایکسپلائٹ ہی نہیں کرتے ہیں, ایجوکیٹ نہ ہو جائیں کہیں لوگ. اس کا تو جتنا زیادہ ایجوکیشن اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, شعور بدل سکتے ہیں, لوگوں کو ایک دم ماڈرن بنا سکتے ہیں, حالات حاضرہ کے تقاضے جو ہے پورے کرنے کے لیے سینہ تان کے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. ان کی تو اتنا بڑا اثر ہے. اس کو قوم کو کنفیوز کرنے کے لیے رکھا ہوا آپ نے. انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں, ڈاکٹر ظہیر صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کے سڑکوں پہ جائیں تو سر چکرا جاتا ہے کہ کیا دنگل ہو رہا ہے یار, کرتے کیا ہیں لوگ, کوئی نہیں بتانے والا. یہ سڑکیں تو کسی قوم کا منہ متھا ہوتی ہیں, اس کے ذریعے سے قوم کے کردار کا پتہ چل جاتا ہے, قوم کیسی ہے, گندی ہے, مہذب ہے, خود غرض ہے, اور توس داندلی سے سارے کام چلانے کی ہر کوئی کوئی کرے, وہ ساری سڑکوں سے پتہ چل جاتا ہے آپ کے. تو میں تو کہتا ہوں کہ 6 مہینے سارے TV چینلز کے سب پروگرام بند کر دیں. یہ ڈاکٹر محمد ظہیر جو ورلڈ پیتھالوجسٹ ایسوسیشن کے صدر, پاکستان کے لیے عزت کا باعث, جن کی کتابیں امریکہ یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں آج بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے بند کر دیں 6 مہینے کے سارے پروگرام, صرف ٹریفک کے متعلق بتانا شروع کریں. ساری قوم کو 6 مہینے بتاتے رہیں, اور بتا دیں کہ اس کے بعد کوئی غلطی کرے گا, ان قوانین کی پابندی نہیں کرے گا, اس کو سخت سزا دی, کوڑے مارے جائیں گے یا سزا دی جائے گی. تو وہ دکھائیں تاکہ قوم پہلے یہ تو ٹھیک ہو, انسانوں کے بچے بنے سڑک کے اوپر جس طرح چلنا ہے اس طرح سے, تو پھر باقی کوئی کام کریں. یہ
انہوں نے اس کی پوٹینشیلٹیز، انہوں نے کہا اس کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ قوم کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں، امریکہ یورپ کے برابر لے جا سکتے ہیں بہت جلد. لیکن اس کو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے، کون ان کے یہ پالیسیاں بناتا ہے، کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. یو آر اے سینئر ایکیڈیمک، کوئی لاسٹ میسج، کوئی لاسٹ منٹ کی آپ دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کو، اس کے بعد ہم ریپ اپ کرتے ہیں. وہی میں کہتا ہوں کہ پہلے تو قوم اور ملک کے لیے، انسانیت کے لیے کوئی آپ کے پروگرام ہونے چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم وزیر اعظم بننا ہے، گورنر بننا ہے، کوئی بہت بڑا عہدہ. نو، جو بھی لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ایک فیلڈ کو لے کے اس پہ بہت محنت کی، کوشش کی، ایک ایگزامپل بنائی، ایک ماڈل ریفارمز لائے کسی چھوٹے سے قصبے میں، کسی بستی میں، کسی ایک علاقے میں، تو اس سے پھر لوگ انسپائر ہوئے. لوگ تو کوئی سے اچھے کام کرنے کے لیے، میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے آپ پروگرام بنائیں، انوویٹ کریں، سوچیں. اور جن لوگوں نے انسانیت کے بھلے کے لیے، اپنی قوم کے بھلے کے لیے کچھ سوچا اور محنت کو جد و جہد کی، ان کو اللہ نے عزت بھی بہت دی، وسائل بھی دے دی، وسائل بھی ملے بڑے. لیکن پہلا مقصد آپ کا ہونا چاہیے، پہلا مقصد قوم، ملک اور انسانیت کی خدمت، اس کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، ترقی کے لیے، شعور میں کوئی بالیدگی پیدا کرنے کے لیے، عمدگی پیدا کرنے کے لیے کام کریں. تو یہ ہے کہ کوئی کسی سلسلے میں بھی یہ جو بھی کام کرنا ہے، اگر میڈیا کرنا ہے، میڈیا کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا ہے، تو اس میں سوچا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ایک سلسلے میں مہارت حاصل کرنی ہے، ایک چھوٹے سے کام کو شروع کر کے اس سے ہی برکت اس میں اللہ نے ڈالنی ہے، تو پھر ہم نے آگے نکل کے بڑے پیمانے میں کچھ کرنا ہے. تو اس طرح کا سوچا جائے. نصب و لین کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے کسی کا کہ عزم صمیم ہو تو نظر آئے کوہ کا، راسخ نہیں ارادہ تو تن کا پہاڑ ہے. یعنی آپ کا پکا ارادہ ہے تو پھر پہاڑ بھی ایسے ہی معمولی سی چیز نظر آئے گی. وہ شیریں فرات کی قصہ کہانی سنا آپ نے، کو بادشاہ لے گیا، اس کی شیریں سے محبت تھی، بادشاہ شیریں کو لے گیا اٹھا کے اپنے محل میں، خوبصورتی. اس نے کہا یہ تو میری چاہتی ہے، تو تم کیوں زبردستی سے لے آئے، یہ تو میری محبوبہ ہے. انہوں نے کہا کہ تمہاری محبوبہ ہے، تمہیں سے عشق ہے واقعی، تو ایک نہر پہاڑ سے نکال کے میرے محل تک لے آؤ. انہوں نے کہا تو بس پھر مل جائے گی شیریں. انہوں نے کہا تم نہر تو نکال کے لاؤ. اس نے کہا تو بس نہر نکال کے لانی، پھر شیریں مجھے مل جائے گی. انہوں نے کہا ہاں بالکل. وہ اس نے کدال میں کھلو، پھر میں نے کدال پکڑا، دن رات کھودنا شروع کر دیا. وہیں پڑا ہوا ہے، سویا ہوا، وہیں اٹھ رہا ہوا، بھوکا ننگا، کوئی چیز کھالی. کسی نے کچھ دے دیا، پاگل صدائی سمجھ کے، لوگوں نے سمجھا پاگل ہو گئے. وہ کھود رہا. ایک دن ایسا کدال پڑا، وہاں سے چشمہ اوپر پڑا، اسے لے کے محل کی طرف آ گیا. تو وہ لا رہا تھا محل کی طرف بنا کے کھال یا نہر. تو لوگوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا وہ تو لے کے آ رہا ہے نہر، تو اب تو آپ کو دینی پڑے گی یہ شیریں. اس نے سازش کی اور کسی کو کہلا بھیجا کہ وہ شیریں نے خودکشی کر لی، تنگ آ کے کہ تمہیں نہیں مل سکتی. تو اس نے کہا اچھا. اس نے خودکشی، پھر ہم نے کیا کرنا، اس نے کدال اپنے سر میں مارا اور خودکشی کر لی. تو وہ تو جو بھی انجام ہوا، لیکن اس کا دیکھیں کہ عزم صمیم کتنا اس کا ارادہ تھا. تو پہاڑ ہی اسے ایسی معمولی چیز نظر آئی، اور وہ نہر واقعی نکل آئی 5-6 مہینے کے بعد. 5-6 مہینے تو پاگلوں کی طرح کام کیا اس نے. تو یہ ایک مثال ہے کہ پختہ فرم جو آپ کا ہے، عزم جو ہے وہ سارے کام کر دیتا ہے. اور نصب و لین کو سامنے رکھے ہر وقت کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس طرح کا بننا ہے، تو اسی طرح کا بن جاتا ہے. سائیکالوجسٹ سارے کہتے ہیں، ساری کتابیں جو سکسیسفل لیونگ سے متعلق لکھی گئی ہیں ان میں سب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا نصب و لین جو بننا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، اس کو سامنے رکھیں اپنے، اور یہ سوچیں کہ میں ایسا ہی ہوں، میں یہی کر رہا ہوں، اس در ہی جا رہا ہوں، میں ایسا ہی ہوں، میں قائد اعظم جیسا ایک بے لوث اور سچا کھرا انسان. تو آپ ویسے ہی آپ میں خوبیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، اور حیرت انگیز طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ وہ ارادے آپ کے پورے ہونے شروع ہو جائیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آور رائل گیسٹ. تھینک یو جی. یہ تھے ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب، ایک سینئر ایکیڈیمک اور ایک ایوارڈ وننگ آتھر. انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی اپنی زندگی، فلاسفی آف ایجوکیشن، پاکستان کا ایجوکیشنل سسٹم کیسے بہتر ہو سکتا ہے، میڈیا آبزرویشنز بھی انہوں نے تھوڑی سی ہمیں دیں، اور بہت کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا.
اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. میں ہوں زین خان. کیپ آن واچنگ رائل گیسٹ ود زین خان. السلام علیکم.